مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، زبان سے کہہ لیں یہی، تو دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں، 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب مسجد سے خارج ہوں گے تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب ثواب کے لیے کر سکتے ہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں۔ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں، پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب چاہیں گے تو مسجد میں کھانے پینے کی شرعاً اجازت ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1439 ہجری کے ماہ رجب المرجب کی 5ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مسلسل مدنی مذاکروں کی ترکیب ہے۔ کل انشاءاللہ 36 شریف ہے، بڑی رات ہے غریب نواز کی۔ کل بھی مدنی مذاکرہ ہے۔ کل انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ خواجہ غریب نواز کا لنگر بھی مدنی مذاکرے کے بعد حاضرین کو پیش کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اوبی وین کے ذریعے اطراف سیوطی مکی کابینہ سہجرہ قصور پنجاب بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ ماشاءاللہ جی آیا نو۔ آپ سب 23، 24، 25 مارچ کے مدنی قافلے کی بالکل یعنی کہ بھرپور تیاری رکھیں۔ کاش ان میں ایسے بھی عاشقان خواجہ ہوں کہ جو بالکل تیار ہو کر سامان قافلہ لے کر پہنچے ہوں کہ بس ہم ہیں مدنی قافلے میں، یہاں سے مدنی مذاکرے کے بعد مدنی قافلے کے مطابق ہی وقت گزارنا ہے، 3 دن کا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے
وہ آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے. آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ آپ کے حواری بھی تھے. حواریوں نے کہا یہ کتا کس قدر بدبودار ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ حکایت نقل کرنے کے بعد آگے تحریر کیا ہے. گویا آپ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کتے کی غیبت سے بھی منع فرما دیا اور ان کو خبردار کیا کہ اللہ عز و جل کی کسی بھی مخلوق کا تذکرہ ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. در پہ سر جھکا ہوتا اذن پا کے پھر بڑھتا آہ با ادب رہتی دل خجل خجل جاتا. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ آج کے مدنی مذاکرے میں امیر سنت کا ایک بہت ہی پیارا منفرد انداز آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو پہلے دکھاتے ہیں. غور سے دیکھیے گا. آ جائیے اسکرین پر آ جائیے آ جائیے. انشاءاللہ آج رات مدنی مذاکرے میں امیر سنت کا منفرد انداز اس میں کیا ہوگا یہ دکھائیں گے. کل مدنی مذاکرے میں اسلامی بہنوں کے پلاسٹک والے ناخن لگانے کے حوالے سے سوال ہوا تھا اور اس کا جواب بھی دیا گیا تھا. اسی پر ایک آج سوال یوں آیا ہے کہ اسلامی بہن پلاسٹک کے لیے ناخن لگا سکتی ہیں. اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ نہیں لگا سکتی. یہ پہلے مدنی مذاکرے میں انہوں نے سنا ہوگا. یعنی مدنی مذاکرے میں امیر سنت سے سوال ہوا تھا کہ کیا اسلامی بہنیں پلاسٹک کے لمبے ناخن لگا سکتی ہیں. اس کے جواب میں فرمایا تھا نہیں لگا سکتی. کل مدنی مذاکرے میں سنا ہے کہ پلاسٹک کے ناخن جائز ہیں. اگر کسی نے پہلے والا سنا ہو اور دوسروں کو بھی منع بتایا ہو کہ نہیں لگا سکتی تو کیا اس کا ازالہ کرنا ہوگا؟ مجھے تو یاد نہیں ہے میں نے جائز کہا ہو یا تو ناجائز. سننے والے کو ناجائز کہا ہو. غلط فہمی ہو سکتی ہے یا خدا بہتر جانے. مجھے یاد کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں نے کہا ہے تو میں رجوع کر لیتا ہوں کہ پلاسٹک کے ناخن عورتوں کو لگانا جائز ہے، لیکن میں نے مشورہ ضرور دیا تھا. اس کو اگر ناجائز کا نام دے دیا ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. کل بھی میں نے مشورہ دیا تھا کہ نہ لگائیں. جائز ہیں مگر اس لیے نہ لگائیں کہ یہ ناخن ظاہر ہے کہ ان کو عورتوں کی فیشن ہے، عورتوں کا فیشن ہے کہ یہ بڑے ناخن رکھتی ہیں. 40 دن یا اس سے 40 دن سے زائد گناہ ہے ناخن بڑھانا، بغل کے بال بڑھانا، اس طرح جو ممنوع بال ہیں جو بھی سمجھتے ہیں تو یہ بال 40 دن کے اندر اندر کاٹنے ہوتے ہیں، ناخن بھی. ٹھیک ہے نا؟
تو اب وہ تو رکھے گی بڑے ناخن، تو دیکھنے والوں کو سب کو اس کی شناخت نہیں ہوگی کہ یہ نقلی ہے. اگر یہ بالکل ہی نقلی جیسا ہی ہو تو کوئی پہنے گا نہیں. اس کو ان لوگوں نے حتی الامکان بالکل اوریجنل کی طرح بنایا ہوگا. میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، تو اوریجنل کی طرح بنایا ہوگا. بڑے بڑے ناخن ہوں گے. یہ میرا قیاس ہے، ورنہ چھوٹے بنانے کی ضرورت نہیں، وہ تو انگلیوں میں پہلے ہی موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح کوئی بدگمانی کرے گی اسلامی بہن کہ یہ بڑے ہیں، پھر انفرادی کوشش کرے گی کہ اس کو کاٹنا چاہیے، تو آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ نقدی ہے. پھر دوسری ملے گی تو وہ مدنی ماحول میں وہ انفرادی کوشش کرے گی اتنے بڑے ناخن تو ناجائز نہیں ہے، پھر آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی. یا اگر کوئی بولے گی نہیں اور دل میں بدگمانی کرے گی کہ یہ دیکھو اتنے بڑے ناخن بڑھا کر رکھا ہے، تو اس میں پڑھنے کے بجائے اس کو لگا ہی نہیں. یہ مشورہ میں نے دیا تھا، ناجائز نہیں کہا تھا. کل کی بات، کل مفتی صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ، تو اس طرح کا مسئلہ ہوا تھا. تو میں یوں بے سوچے سمجھے بولنے سے کتراتا ہوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا، بول دیتا ہوں کہ بھائی مفتی صاحب نہیں ہے، دارالفتہ اہل سنت کی سیٹ خالی ہے. اب نکل گیا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے. کسی کو یاد ہے بھائی میں نے ناجائز ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے. ہاں یہ غلط فہمی ہوئی ہے. ہمارے دیگر اسلامی بھائی جو ریگولر ہوتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ ہوا نہیں ہے جس کو ناجائز میں نے کہا ہو. لفظ ناجائز کا انہوں نے جو سوال میں ناجائز کہا تھا، تو اب کون سا درست ہے؟ اور اسلامی بہن سننے والی نے دوسروں کو بتا دیا ہو تو اب یہ کیا کرے؟ تو دوسروں کو بتا دیا ہے ناجائز تو ازالہ تو کرنا ہی پڑے گا جس نے ناجائز بتایا. کیونکہ چلو بالفرض محال میں نے کہہ بھی دیا تھا تو میں نے رجوع کر لیا کہ وہ غلط تھا. کل جو بیان ہوا وہ صحیح تھا، آج کیا وہ بھی صحیح ہے کہ ناجائز نہیں ہے. تو آپ جن کو آپ نے بتایا ان کو آپ بتا دیں کہ وہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. اور یہ کہیں تو میں داؤ پہ نہیں لگوں گا کہ شاید میری غلط فہمی ہوئی تھی. یوں کہتے ہیں اس لیے کہ کنفرم ابھی نہیں ہے کہ میں نے ناجائز کہا تھا. اور اسلامی بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ ناجائز نہیں کہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض وقت یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے بندہ دوسرے کا کندھا استعمال کر لیتا ہے. انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا، ان کو بیچاری کو ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو گئی ہو. ہاں مشورے کو بھی یہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے جو مشورہ دیا ہے کل اس کو بھی کوئی سمجھے کہ ہے تو ناجائز. اچھا آپ کیا ادھورا سناؤ، بتی چلی گئی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں ایک اور سوال جو ذہن میں ہے، اللہ کریم آپ کے درجے بلند کرے، آپ کو اور برکت عطا فرما. آپ کا مشورہ بھی تو پھر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. اب کوئی مثال کے طور پر اسلامی بہن لگاتی ہے کہ چلے مشورہ تھا، ناجائز تو نہیں ہے، جائز ہی ہے. تو اب جو دوسری اسلامی بہنیں جب اس کو دیکھیں تو اس کو اب کیسے ان کو سمجھانا چاہیے کہ اب یہ مرشد کی میرا مشورہ دہرائیں گی کیا کہلائے گی؟ گی؟ ناجائز حرام کا بھی نکل جائے تو بھروسہ نہیں ہے. یا وہ اب اس کو کیا کہا جائے گا کہ اب یہ جب تک وہ پوچھے نہیں، اس کو چھیڑا نہ جائے. پوچھے تو بولے ہے تو جائز. الیاس نے کہا تھا نہ لگاؤ تو اچھا ہے. اتنا کہ زیادہ چونکے چنانچہ کریں گی تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے گی آپس میں ان کی. یہ بھی امکان رہے گا. پاپا یہ رہنمائی فرمائیے کہ جس طرح یہ ایک سوال سامنے آیا تو مدنی مذاکرہ سننے کے بعد آگے جب پہنچانا ہے تو کتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہاں جائز بتایا گیا، ناجائز بتایا گیا، مشورہ دیا گیا؟ ہے بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. ایک بار مجھے کسی نے کہا، بہت پہلے شاید دعوت اسلام شروع ہوئی تھی یا نہیں، تو مجھے کہا اس نے کہ اپنے آئینے کے سامنے نماز پڑھنا ناجائز مکروہ تحریم ہی کہا تھا، یہ ناجائز اور گناہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا میں نے کب کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا. میں نے کہا میں تو مجھے تو پتا ہے کہ مکروہ تحریم ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کسی کو بتایا تو نہیں ہے؟ ہاں بولا میں تو بتاتا ہوں. ارے میں نے کہا یار مجھے داؤ پہ لگا دیا. میں نے کب کہا ناجائز؟ آئینے کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز ناجائز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، دھیان بٹتا ہے، خشوع کے خلاف ہے، بچنا چاہیے. تو وہ یہ بات ہوگا بچنا چاہیے. ان الفاظ کو ہرگز یہ کام مت کرو، منع ہے،
نہ کیا جائے. ان الفاظ میں لوگ اپنے طور پر ناجائز بول دیتے ہیں تو ان کے معانی ناجائز نہیں ہوتے. منع تو بہت جامع لفظ ہے. کفر بھی منع ہے اور جو ناپسندیدہ کام ہوتا جائز ہے وہ بھی منع ہوتا ہے. اسی طرح ممنوع کا لفظ تو اس لیے مطلب اپنے طور پر الفاظ تبدیل نہ کیے جائیں. جو سنے اگر حافظہ اچھا ہے یا کتاب میں جو لکھا ہوا وہ رٹا ہوا ہے وہی بتایا جائے, کیونکہ اپنے الفاظ بدلنے سے بعض اوقات معانی تبدیل ہو جاتے ہیں اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. یہ تھوڑا نازک معاملہ ہے مسائل بتانا, تو اس لیے مسائل کو پوچھے نا تو دارالفتہ اہل سنت کو رہنمائی کا موقع دیا جائے. یہ مدنی التجا ہے. نمبر فون اپنے پاس رکھیں, آپ نمبر دے دیں کہ یہ آپ معلوم کر لیں. اب داڑھی ہو, امامہ ہو اور تھوڑا یوں بدن بھی بھاری بھرکم شخصیت ہو, اس کو کوئی مسئلہ پوچھے اب وہ کیسے بولے کہ مجھے نہیں آتا ہے نا, یہ بڑی ہمت کی بات ہے. لیکن یہ ہمت کرنی ہی پڑے گی ورنہ آخرت میں یہاں کی ہمت جو ہے نا, بولنے کی جرأت یہ مہنگی پڑ سکتی ہے. بھلے آپ کو کوئی بولے گا آپ اتنے بڑے مولانا ہو کر مسئلہ نہیں جانتے, تو بولے میں علم کے لحاظ سے بڑا نہیں ہوں, بدن کے لحاظ سے بڑا ہوں, دعا کرو کہ علم کے لحاظ سے بڑا ہو جاؤں. الفرب خامہ کا مرد معقول. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پتہ چلا تھا مہروی کابینات کی آج آمد ہونی تھی. ارے واہ بھائی, تو سارے یہی بھرے ہوئے کیا؟ اللہ اکبر. تیرہ 1300 کا پتہ چلا تھا. وہ کوئی ٹرین وغیرہ آئی تھی, آنی ہوگی, ایکسپریس, خصوصی ایکسپریس کوئی آنی تھی, نام تو بھول گیا میں اس کا. چلو انشاءاللہ لکھا ہوا ملے گا تو عرض کر دوں گا. جامعات المدینہ بھی آئے ہوں گے شاید. ہاں ماشاءاللہ بھائی, ہو جامعات المدینہ بھی اہتمام کے ساتھ آئے ہوئے پلے کارڈ اٹھا کر. ماشاءاللہ, مرحبا جی, آیا نو سب کو ویلکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اجمیر شریف کے عاشقان رسول ابھی نظر آئے تھے. اجمیر شریف کل تو انشاءاللہ اجمیر ہونا ہے, جلدی جلدی آ جانا. یہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی محسوس ہو رہا ہے کہ اجمیر شریف پہنچے ہیں. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے اور کل شاید اور پہنچیں گے. یہ ارشاد فرمائیے کہ ماشاءاللہ بڑی تعداد غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عاشقوں کی اجمیر شریف مزار شریف پر پہنچتی ہے. اب ان عاشقان رسول کو جو دعوت اسلامی کے مبلغین محبین ہیں, انہیں وہاں پر کس انداز پر وقت گزارنا چاہیے؟ جو باقاعدہ ذمہ داروں کے ساتھ جاتے ہوں گے نا, جو مدنی قافلے کے انداز پر, تو ان کو تو مدنی انعامات کے مطابق جدول دیا جاتا ہے اور اس جدول کے مطابق ان کو وقت گزارنا ہے تاکہ سارا وقت ان کا نیکیوں میں گزرے گا. ورنہ یہ خالی زیارت کے لیے جائیں گے تو بازاریں گھومتے ہوں گے, ادھر گئے ادھر گئے اور مطلب حاضری بھی دی, تو اس طرح وہ فائدہ نہیں ہوگا جو مدنی قافلے کے جدول کے مطابق وقت گزارنے سے فائدہ ہوگا. کیا بیوی کی قبر میں شوہر کو دفن کر سکتے ہیں جبکہ شوہر کا انتقال کیا بیوی کی قبر میں شوہر کو دفن یعنی دونوں ساتھ دفن ہو؟ نہیں, جبکہ شوہر کا انتقال 5 سال بعد ہوا ہو. قبر کھود کر, توبہ استغفر اللہ, حرام. اس طرح قبر کھودنا جو ہے بلا اجازت شرعی, بلکہ بارشوں میں قبریں دھس جاتی ہیں یا کچھ ہو جاتا تو ایک دم کھول دیتے ہیں. علماء سے رہنمائی لیے بغیر ہرگز قبر کی مٹی کو بھی نہ ہٹائیں. ایک مبالغہ کر رہا ہوں کہ ذرہ بھی نہ ہٹائیں آپ بالکل, یعنی کہ اس کو جوں کا تو چھوڑیں. پہلے دارالفتہ اہل سنت ماشاءاللہ فون نمبر عام ہے اس کے, اب اتنا مشکل نہیں ہے معلومات کرنا. دارالفتہ اہل سنت سے یا کسی بھی عاشق رسول مفتی سے آپ رجوع کریں. کسی مسجد کے مولانا کو نہیں پوچھیں. ہر امام مفتی نہیں ہوتا, عالم بھی نہیں ہوتا.
تو اس لیے مفتی اسلام جو ہوگا نا وہ رہنمائی کرے گا کہ بات بات میں جو قبریں کھود ڈالتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. تو اس طرح بیوی میں ویسے بھی یوں ایک قبر میں جو اجتماعی قبر جو بنتی ہے یہ خاص موقعوں پر بنائی جاتی ہیں. ہر وقت ایک گڑھا کھود کے سب کو دفن کرنا یہ بھی مطلب یعنی کہ منع ہے. مگر یہ جو صورت ہے نا کہ بیوی فوت ہو گئی یا 5 سال کے بعد یا 5 دن کے بعد شوہر فوت ہو گیا, اب اسی قبر کو کھول کر دوبارہ اس میں ڈالنا, اس کی تو بالکل بھی تو اجازت نہیں ہے. اس کی تو شرعاً بالکل حرام ہے قبر کھودنا. بہار شریعت پیج نمبر 864 جلد پہلی, بہار شریعت جلد اول. جلد میں بھی اب نہیں سمجھتے, جلد میں سے کھال کو بھی بولتے ہیں, انگلش والیوم میں سمجھیں گے, والیوم بھی عام نہیں ہے. بہار شریعت جلد یعنی والیوم نمبر 4 پیج نمبر 846 یعنی 846 مسئلہ نمبر 25. ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا جائز نہیں. ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں, مگر 2 میتوں کے درمیان مٹی وغیرہ سے آڑ کر دیں. اور کون آڑ کر دیں تو یہ اپنے, اور وہ صورت تو حرام ہے جو پہلے دفن ہو گئی بیوی, اب کچھ دن یا کچھ ماہ اور کچھ سال کے بعد شوہر کا انتقال ہوا تو قبر کو اس کے لیے کھودنا, تو وہ قبر کو کھودنا پھر وہ حرام کہ یہ ضرورت ایسی نہیں ہے جس کے لیے قبر کھودنے کی اجازت ملے. اور ویسے بھی لا ضرورت ایک قبر میں ایک سے زیادہ کو دفن کرنا جائز نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے مرحوم نگران شورا آپ کے پیارے حاجی مشتاق اطہری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک درود پاک میں یہ پڑھتے تھے, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. صاحب معراج اس کے کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ. صاحب معراج مانے معراج والے. اب پڑھا اس میں صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم, تو دراصل یہ درود تاج کے الفاظ ہیں. درود تاج بہت مشہور درود پاک ہے جو عام طور پہ ہر پنجسورے میں ہوتا ہے. مدنی پنجسورے میں بھی موجود, اس کے فضائل بھی موجود درود تاج کے مدنی پنجسورے میں. یہ بہت بہترین درود تاج ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. اور اسی درود تاج میں یہ الفاظ ہیں صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم, تاج و معراج والے, براق و بلندی والے. اور اس سے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات مراد ہے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد ہے, یعنی ان کی شان میں ہی ہے. اور یہ انبیاء کرام پر جو پہلے کتابیں اور صحیفے یعنی پیپرز اتارے گئے تو ان میں یہ القاب موجود ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ درود تاج کے کیا فضائل ہیں, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. پہلے ہم جب لڑک پن تھا دعوت اسلامی کے پہلے, تو ختموں وغیرہ میں جانے کا موقع ملتا تھا, ذکر کی محفلیں, ختم, تو عام طور پہ اس میں درود تاج ہم لوگ پڑھتے تھے, کوئی بھی ایک پڑھتا تھا درود تاج. تو ایک اس کے پڑھنے میں بھی لطف ہے, بہت اچھے پیارے پیارے القابات اس میں
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیان ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں یہ پڑھنے کا رواج ہے یا میرا خیال اب تو شاید ختم ہو گیا ہوگا. ہم لوگ جو پڑھتے تھے ہم سب اپنے اپنے وہ الگ الگ مصروفیات ہو گئی تو شاید اس وجہ سے یا اللہ بہتر جانے پہلے پڑھتے تھے اور کئی ایک کو زبانی یاد ہوتا تھا درود تاج بہت سو کو یاد ہوتا تھا. اب تو شاید ہوگا کسی کو یاد, یہ ہزاروں ہے کسی کو درود تاج یاد. ہاں الحمدللہ کچھ ہاتھ یہاں اٹھے ہیں ماشاء اللہ حاضرین میں. ایک نے پیچھے سے آواز دی ماشاء اللہ, کچھ نے جواب لبیک لبیک کرے, ان کو یاد ہے. اب یہ کہ کون کون یاد کرے گا اس میں کچھ ہے ترکیب, کون کون یاد کرے گا؟ اچھا زبانی یاد کریں گے. اللہ آپ سب کو برکت دے یا اللہ. جو درود تاج زبانی یاد کر لے ان کو صاحب تاج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور مجھے بھی ان میں شامل کر لے ماشاء اللہ. بہت پیارا درود شریف ہے. کون سا درود شریف ایسا ہے جو پیارا نہیں ہے؟ الحمدللہ 176 پر یہ درود تاج ہے. پڑھوں میں وہ پڑھے میرا جی چاہ رہا تھا بولے, اب کوئی بولتا نہیں تو میں کیا کروں, اب میں خود ہی بول پڑا. مزہ آتا ہے درود تاج, بہت پیارا درود شریف ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاسب الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول اللہ. اس کے فضائل سبحان اللہ یہ پیج مندری منصورہ کے پیج نمبر 176 176 پر ہے اور اس کے فضائل 175 سے شروع ہوتے ہیں. ان میں سے بعض بیان کرتا ہوں. سحر و آسیب جن و شیطان یعنی جادو ہو گیا ہو, جن تنگ کرتا ہو, شیطان تو تنگ کرتا ہی ہے, تو ان کو دور کرنے کے لیے دفع کرنے کے لیے اور چیچک کے لیے, چیچک ایک بیماری ہے. ڈاکٹر شاہد صاحب کا باپا میسج آیا تھا کہ اسمال پاکس ان کو کہا جاتا ہے, یہ جو چیچک کے حوالے سے. اچھا, چیچک کو اسمال پاکس جی, اور وہ چکن پاکس دوسرے. جی جی وہ الگ.
جزاک اللہ و جزاہ اللہ. ماتا بھی بولتے ہیں اس کو. چیچک کے لیے 11 بار پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کسی کو جن چڑھ گیا، جادو ہو گیا، تو 11 مرتبہ درود ذات پڑھے. 1 منٹ 1.5 منٹ لگا ہوگا، 2 منٹ لگ جائیں گے. دل کی صفائی کے لیے ہر روز بعد نماز فجر 60 بار، اور بعد نماز عصر 3 بار، اور بعد نماز عشاء 3 بار پڑھا کرے. دشمنوں، ظالموں، حاسدوں اور حکیموں کے شر سے بچنے کے لیے اور غم و غربت دور ہونے کے لیے 40 راتیں مسلسل بعد نماز عشاء 41 یعنی 41 بار پڑھے. روزی میں برکت کے لیے 7 بار بعد نماز فجر ہمیشہ پڑھا کرے. جس کو اولاد نہ ہوتی ہو 21 چھہاروں پر 7 بار دم کر کے ایک چھہارا روز کھلایا جائے، اور بعد حیض طہور یعنی پاکی کے دنوں میں ملاقات کرے. اس سے میاں بیوی ملاقات کریں، بفضل خدا نیک فرزند پیدا ہو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جلوس غریب نواز میں لگائے جانے والے نعروں کے معنی کیا کیا ہیں؟ پہلا نعرہ ہے خواجہ خواجگاں. غریب نواز، غریب نواز. خواجہ خواجگاں کون ہے؟ تو غریب نواز، غریب نواز. یہ تو یعنی خواجوں کے بھی خواجہ، خواجگان یہ جمع ہے، فارسی کی ترکیب کی جمع ہے، اس میں بیان کی گئی ہے ان نعروں میں. اچھا، خواجہ کے معنی سردار. خواجہ کے معنی سردار، آقا. دوسرا قبلہ عارفاں، یہ عارف کی فارسی جمع. عارف مانے اللہ کو پہچاننے والا. تو جو اللہ کو پہچاننے والے نے عارفین ہیں. ہمارے یہاں عارف جو ہوتا ہے خود کو بھی نہیں پہچانتا، لیکن نام اس کا عارف ہوتا ہے. عارف کے لفظی معنی پہچاننے والا، لیکن یوں ویسے عارف اللہ کو پہچاننے والے کو وہ اصطلاحاً بولتے ہیں. عارف باللہ بھی بولتے ہیں. تو قبلہ عارفاں یعنی عارفوں کے بھی مطلب یہ کہ یہ معظم ہے. قبلہ یہ تعظیم کا لفظ ہے، اس کی طرف رخ بھی کیا جاتا ہے، مائل ہوتے ہیں لوگ. تو یہ عارفوں کا بھی قبلہ و کعبہ ہے. یہاں نماز کا قبلہ اور کعبہ مراد نہیں ہے. تو یہ اس میں کنفیوز نہ ہو. بڑے بوڑھوں کو بھی بولتے ہیں حضرت قبلہ ذرا توجہ فرمائیے، قبلہ و کعبہ کیسے ہیں آپ؟ تو یہ اردو میں یہ محاورے ہیں، مطلب تو کوئی حرج نہیں، کوئی توہین وغیرہ نہیں ہے کعبے کی، معاذ اللہ. اور یہاں بھی جو معنی میں لیے تو اچھے معنی میں لیا قبلہ، برے معنی میں تو لیے بھی نہیں ہے نا. سید زاہداں، زاہد یہ دنیا سے جو بے رغبت ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. تو زاہداں، سید سے مراد یہاں آل رسول نہیں ہے. سید کے معنی سردار، یعنی جو لوگ دنیا سے بے رغبت ہیں. یہ بھی نیک بندے ہوتے ہیں دنیا سے بے رغبت، جو دنیا سے دور رہتے ہیں، دولت سے، مال سے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی. تو ان کے بھی یہ سردار ہیں، زاہدین کے بھی، زاہداں کے بھی. زاہدین یہ عربی جمع میں آ جائے گا. زینت عارفاں یعنی جو اللہ کو جاننے والے ان کی زینت، یعنی کہ زینت مانے ان کی رونق، سجاوٹ. مرشد ناقصاں، ناقص کی جمع ناقصاں جمع. ناقص مانے جن جو پورے نہ ہوں، ادھورے ادھورے. جیسے ہم لوگ ادھورے ادھورے ہی ہیں، ہم میں پورا کون ہے؟ یعنی عمل کے لحاظ سے ادھورے ادھورے. تو ایسوں کے یہ مرشد ہیں. مرشد مانے ہدایت دینے والا. تو یہ پیر مرشد، تو ناقصوں کے پیر ہیں یہ. رہبر کاملاں
اور جو کامل ہیں ان کے بھی یہ رہبر ہیں، نہیں ان کو بھی راستے دکھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. ہادی گمراہ، یعنی کہ جو گمراہ ہوتے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یہ ہدایت دینے والے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہمارے غریب نواز نے 90 لاکھ کفار کو مسلمان کیا. یہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے. اور وہ جو خوفناک جادوگر رسالہ آپ نے پڑھا ہو تو وہ کتنا خوفناک جادو تھا جو مقابلے پر آیا تھا اور قدموں میں گریا، مسلمان ہو گیا، بڑا درجہ پایا. آج بھی غریب نواز کے قدموں میں دفن ہے وہ. عبداللہ بیابانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا نام ہے. پہلے نام کچھ اجے پال جوگی، اجے پال جوگی تھا. اجے یعنی جس کو کوئی جیت ہی نہیں سکتا. اس کے مذہب والے نہیں جیت سکتے ہوں گے، میرے مرشد تو جیت گئے، غریب نواز تو جیت گئے اس سے، اور ایسا جیتے کہ اس کا دل بھی جیت لیا، قدموں میں گر گیا ہو. تو مرشد ہادی گمراہ، جو گمراہ لوگ ہیں ان کو ہدایت پر لگانے والے، ہدایت دینے والے. مصلح آسیاں، آسی مانے نافرمان، گناہگار. آسیاں نے گناہگاروں کے مصلح مانے اصلاح کرنے والا. تو میرے مرشد غریب نواز یہ گناہگاروں کی اصلاح کرنے والے ہیں. بے شک ہم بھی اصلاح کے محتاج ہیں. حامی بے بساں، بے بس، لاچار، ناچار، ان کے یہ حامی ہیں، حمایت کرنے والے ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں. کسے بے کساں، بے کس بے بس، یہ تقریباً ان کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں. تو بے کسوں کی جو مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں ان کا یہ کس ہے. یعنی یہ بے کس کا مفہوم مخالف بے کس، یا بے کس کا مفہوم مخالف کس. تو یہ ان کی بے کسی دور کرنے والے ہیں. کسے بے کساں، غریب نواز، غریب نواز. اب پکارا اے شہ صالحاں، یعنی اے صالحین کے بادشاہ، نیک بندوں کے بادشاہ، ہم پہ ہوں مہرباں، ہم پر اپنی عنایت کیجئے، ہم پر مہربانی فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آواز تھوڑی یہ بیچارہ اب یہ نا رات بہت ہو گئی ہے، اب نام آیا نا انشاءاللہ تھوڑا اب یہ ہو سکتا ہے بیدار ہو جائیں گے، بیدار مغز ہو جائیں گے. آپ کا نام؟ میرا نام محمد حسنین اتاری ہے. عمر؟ میری عمر 6 سال ہے. ماشاء اللہ، چھٹی شریف کے 6 سال. تو چلو ابھی اس کو چلا ہی لیتے ہیں جمعہ کمپیوٹر کو انشاءاللہ. ہو پھر وہ 11:30 تک فارغ ہونا ہے نا. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں غلطی ہو جائے فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئین بائیں شائن کرتا نہیں بلکہ مجھے شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی باپا جانی سوالات کیجئے. جمعہ کمپیوٹر ایک درود پاک ایسا بھی ہے جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ، یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات، جیسے ابھی شب جمعہ چل رہی ہے اس وقت، اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. بتائیے وہ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک
على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. जुमा कंप्यूटर कौन सा दिन तमाम दिनों से, कौन सा दिन तमाम दिनों का सरदार है? जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है. माशाअल्लाह. इस्लाम से पहले अहले अरब जुम्मा के दिन को क्या कहते थे? अरूबा कहते थे. माशाअल्लाह. प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने जुम्मे अदा फरमाए? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुम्मा अदा फरमाए. वाह, मरहबा. किस मकाम पर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहला जुम्मा अदा फरमाया? बनी सालिम इब्न औफ के बतन वादी में पहला जुम्मा अदा फरमाया. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. ये भी बताइए, जुम्मा के दिन पहले मस्जिद में जाने वाला किस शख्स की तरह है? इस शख्स की तरह है जिसने अल्लाह ताला की राह में ऊंट सदका किया हो. सुभान अल्लाह. उस शख्स की तरह है जिसने अल्लाह पाक की राह में ऊंट सदका किया हो, ने ऊंट खैरात किया हो. कुरान करीम में एक सूरत दिन के नाम पर भी बताइए, वो कौन सी सूरत है? सूरह जुम्मा. माशाअल्लाह. नमाज जुम्मा की फजीलत के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई एक इरशाद सुनाइए. जुम्मा की नमाज मसाकिन का हज है. दूसरी रिवायत में है जुम्मा की नमाज गरीबों का हज है. सुभान अल्लाह. जुम्मा के रोज अल्लाह पाक कितने लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है? 1,44,00,000 लोगों को. सुभान अल्लाह. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. करोड़ को इंग्लिश में? $10 million. 10,044 लाख. हर जुमा को माँ बाप या दोनों में से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करने की क्या फजीलत है? अल्लाह ताला इसके गुनाह बख्श दे और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला लिखा जाए. सुभान अल्लाह. जुमा कंप्यूटर शब जुमा, यानी जैसे अभी शब जुमा है, जुमेरात की रात है, शब जुमा यासीन शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है? इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी. सुभान अल्लाह. शब जुमा सूरतुल कहफ पढ़ने की क्या फजीलत है? एक रिवायत में है जो सूरह कहफ शब जुमा पढ़े उसके लिए वहाँ से काबा तक नूर रोशन होगा. सुभान अल्लाह. जुम्मा कंप्यूटर जुम्मा के दिन की मजीद चंद फजीलतें बयान कीजिए. जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है. जुम्मे के दिन की एक नेकी 70 के बराबर है. जुम्मे को हज हुआ तो इसका सवाब 70 हज के बराबर है. जुम्मा के दिन को क़यामत के दिन दुल्हन के साथ उठाया और सजाया जाएगा. सुभान अल्लाह. दुल्हन की तरह जुम्मे के दिन जुम्मे के दिन को क़यामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा, सजाया जाएगा, ये नहीं लिखा हुआ. माशाअल्लाह. वाह भाई वाह. बड़े अच्छे अच्छे उम्दा उम्दा जवाबात दिए मदनी मुन्ने ने. हमारे मदनी मुन्ने के अब्बू के लिए ये मदनी बॉक्स और हसनैन के लिए डबल छः और सीधे हाथ से ये 1200 रुपये. माशाअल्लाह. डबल 6 रुपये जी, डबल 600.
ماشاء اللہ. تو یہ مدنی منع حسنین رضا کی پسند کی کوئی ڈش اگر ان کی امی پکا دے، ابو اجازت دیں تو، اور غریب نواز کی نیاز کر لیں، جو اور بھی ڈشیں پکائے لیکن ان کی پسند کی بھی ہو، کچھ ملا دیں مزید رقم تو بھی اجازت ہے. اور یہ مشورہ ہے، جائز ناجائز والا مسئلہ نہیں ہے. کیا پسند ہے؟ حلوہ. حلوہ پسند ہے. سبحان اللہ. نہیں، اچھی بات ہے. اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ پسند ہے. کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ والعسل. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذرا قصور پنجاب اطراف سیوتی مکی کابینہ بھی اووی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے، اور اسی طرح اجمیر شریف میں بھی عاشقان رسول ہمارے ساتھ نیٹ کے ذریعے ہیں، یعنی ایک طرف وہ بھی وین ہے، ایک طرف نیٹ کے ذریعے اجمیر شریف میں عاشقان رسول، اور دوسری طرف ساجرہ قصور پنجاب اطراف سیوتی مکی کابینہ کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ اس وقت جمع ہیں. اور ہم آپ کو مدنی گلدستہ وہ جس کا اعلان ہوا تھا دکھا رہے ہیں، اور اس سے پہلے خواجہ صاحب کی چھٹی ہے جانشین امیر سنت کا ایک مدنی پھول جو ابھی آج ہی تشریف لایا ہے وہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ وہ مطلوبہ مدنی گلدستہ دیکھ سکیں گے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اے عاشقان صحابہ و اولیاء، آپ کو عرس خواجہ غریب نواز مبارک ہو. جب ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو انہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، یعنی دین کے مددگار، ہندوستان جائیں، ہم نے آپ کو وہاں کی ولایت عطا کی، اور اجمیر جائیں کہ آپ سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ وہی اقبال جس کو نازتا کر خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو ایک بڑا خوبصورت اور انوکھا انداز ماشاءاللہ یہ جو اپنایا گیا، تو اس کے پیچھے کیا نیتیں، اور پھر مدینے کا بھی تذکرہ، سفر مدینہ کی یادیں، سبحان اللہ. وہ بھی مدینے کا سفر ہے، اور میں سبحان اللہ، یہ تو مدینے جاتے ہوئے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہر بات پوچھنا ضروری بھی تو نہیں ہے نا، ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے. اللہ کرے اسباب ہو جائیں کہ ہم مدینے سچ مچ پہنچ جائیں. ابھی تو یہ کسی کا کلام ہے، میرا اپنا تو ہے نہیں. تو مدینے سفر مدینہ کی خواہش تو ہے نا. ہاں، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. ہاں، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، چشم تر وہاں بہتی دل کا مدعا کہتی، آہبا ادب رہتی، دل خجل خجل جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، قرآن پاک میں بعض آیاتیں ایسی ہیں جن سے علم غیب کے متعلق ثبوت ملتا ہے، اور قرآن مجید میں بعض آیاتیں ایسی ہیں جن سے علم غیب کے متعلق نفی ملتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا. قرآن پاک میں اس طرح کی آیت آئے تو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ حالانکہ قرآن پاک کی ایک ایک بات پر عقیدہ رکھنا چاہیے. جواب ارشاد فرما دیجیے. حقیقت میں یعنی ذاتی طور پر اور ہمیشہ سے جو علم غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہے. اسے کسی نے نہیں دیا. ذاتی مانے اس کو کسی نے بھی نہیں دیا، خود اپنے طور پر اسے ہے علم غیب. اور یہ نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے علم غیب حاصل ہوا، ہمیشہ سے، اور کوئی اس میں کمی ہے ہی نہیں جو بعد میں پوری ہوتی. جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. اللہ نے عطا فرمایا تو ہے، اور سارے کا سارا شروع سے نہیں ہے، بتدریج، یعنی کہ موقع سے آپ کو عطا فرمایا گیا. تو یہ اس فرق کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا کنفیوژن ہونا نہیں چاہیے. بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب اللہ نے بتا دیا تو اب علم غیب رہا نہیں. تو یہ بھی غلط فہمی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کو عالم الغیب والشہادہ خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یہ قرآن میں موجود ہے. تو اللہ کو پتہ ہے، اور جو پتہ ہے وہ بھی اللہ کے لیے غیب ان مانو کر عالم الغیب نے غیب کا جاننے والا ہے. تو اس لیے وہ آپ کنفیوز نہ ہو. مزید اگر علم غیب کے تعلق سے کنفیوژن ہے، وسوسے ہیں، تو معلومات کے لیے آپ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی ہے، اور الکلمۃ العلیہ یہ فضل الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسی عنوان پر کتاب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ چیل قوموں کو حضور جو لوگ سرے سڑک پھیپڑے وغیرہ صدقے کی نیت سے شاید وہ ڈالتے ہیں پھینکتے ہیں، پھر وہ چیل اس پہ جھپٹا مار کر لے کر چک لیتی ہے، تو اس میں بعض صورت میں حادثہ بھی ہونے کا آنے جانے والوں کے لیے پاسبل ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ذرا. فاسقین ان کو نہ کھلایا جائے، جو فاسق جانور ہیں ان کو نہ کھلایا جائے. تو یہ چیل، کوا، چوہا، یہ اس طرح کے کچھ جانور ہیں جو فاسق ہیں، ان کو نہ کھلایا جائے. اور یہ جو صدقے کے نام پر یہ اصل وہ دیتے ہیں، بابا جی ہوتے ہیں بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ روزانہ اتنے دن تک کلیجی پھیپھڑا یہ چیل کووں کو کھلاؤ، تو وہ پھر چیلیں جمع ہوتی ہیں اور وہ اڑاتے ہیں، اور کچھ چیل کے پنجے میں جاتا ہے، کچھ پڑوسی کی چھت میں جاتا ہوگا، کچھ کسی کے چہرے پر گرتا ہوگا، وہ گھبرا جاتا ہوگا، پڑوسی پریشان ہوتا ہوگا. تو یہ انداز مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے انداز. کبوتروں کو دانے کھلائیں، مدینہ مرغیوں کو کھلائیں، بکریوں کو کھلائیں، گایوں کو کھلائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ مدنی چینل پر میں نے ایک واقعہ یہ سنا ہے کہ کوئی بزرگ تھے، وہ رات کو عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ نیند دور کرنے کے لیے آنکھوں میں نمک کی سلائی استعمال کیا کرتے تھے. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اس دور کے اندر جیسا کہ ہم پیپر وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں تو رات کو ہمیں جاگنا بھی پڑتا ہے، تو کیا ہم جاگنے کے لیے نمک کی سلائی استعمال کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اس دور کے اندر جو نمک تیار کیا جاتا ہے وہ تو طرح طرح کے کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے، تو کیا یہ نمک ہماری آنکھوں کو نقصان نہیں دے گا؟ آپ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. بزرگوں کا اپنی آنکھ میں نمک برداشت کر لینا وہ کرامت ہوتی ہے. اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا ان کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے. ہر بات میں نقالی کو کرتا بھی نہیں. اگر آپ کو اصلی نمک چاہیے نا تو یہ سمندر ٹھٹھے مار رہا ہے باب المدینہ میں، اس کا پانی بھی نمکین ہے، آنکھوں میں ڈالیں گے تو پتہ چل جائے گا، تو آنکھیں جلیں گی نا. تو نمک بزرگوں نے ڈالا. یہاں تو اب آج کل تو شاید نیند کشا گولیاں آتی ہوں گی، نیند اڑانے والی گولیاں، مگر یہ مشورہ دوں گا کہ ہرگز استعمال نہیں کرنا. اگر نیند اڑ گئی ایک بار اور پھر نہیں آئی نا تو پھر جو آزمائش ہوگی نا، یا بار بار گولی کھائی اس کا سائیڈ ایفیکٹ، جو میڈیکل لائن کی جو میڈیسن ہوتی ہیں ان میں عام طور پر سائیڈ ایفیکٹ ان کے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کہیں کا نہیں رہتا. آنکھیں کسی کی چلی جاتی ہیں، کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. یہ خاص کر اینٹی بائیوٹکس کی اس طرح کی شکایات ہیں. کیا کا کیا ہو جاتا ہے بیچاروں کو، بعضوں کا، ہر ایک کو نہیں ہوتا لیکن کسی کو، یعنی اس طرح کے کیس بنتے ہیں. اللہ تعالی محفوظ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بزرگ عبادت کے لیے جاگنے کے لیے کرتے تھے، اور یہ دنیاوی امتحان کے لیے سوال میں یہ جواب طلب کیا گیا ہے. فرق ہے دونوں میں زمین آسمان کا. ذہن بنے بھی نہیں ہے تو ہم نے تو مکاشفۃ القلوب میں پڑھا یہ حکایت. ہاں حکایت ہے. ایک بزرگ مختلف انداز اختیار کرتے تھے. بعض بزرگوں کا ہے کہ وہ جیسے اپنے آپ کو رسی سے وہ باندھ لیتے تھے چھت میں کنڈا لگا کے، یا دیوار میں کنڈا لگا کے باندھ لیتے تھے. عبادت جیسے عبادت تسبیح پڑھنے، درود شریف پڑھنے بھی عبادت ہے، پڑھے جانے درود باغ. وہی میں نے رات میں 2500 پڑھنے ہیں مثال کے طور پہ، تو اب نیند چڑھتی ہے تو یہ کنڈے میں یہ رسی باندھی، کنڈے میں باندھ دیا خود کو تھوڑا، یعنی ایسا کہ بالکل قید نہ ہو جائے کہ جکڑ دیا، یہ بندھا ہوا ہے. اب جھٹکا یوں کرے گا تو پھر رسی کھینچے گی تو جھٹکا آئے گا نا، نیند آنکھ کھل جائے گی. اس طرح کی ٹیکنیک. اچھا بعض بزرگوں کا یہ بھی ہے کہ وہ جب نیند چڑھتی تھی تو پانی میں غوطہ لگا دیتے تھے
स्विमिंग यानी कि गोता लगाते थे पानी में, तो पानी में जब बंदा गोता लगाएगा तो नींद तो उड़ना ही उड़ना है, तो फिर बाहर निकलते तो अब नींद उड़ चुकी, अब फिर अपने विरुद्ध वज़ाइफ ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं भाई इतने हज़ार, तो या करीमों का विरद कर रहे हैं, तो या रहीमो या अल्लाह हो, तो इस तरह के औरात ये सभी इबादत कहलाते। तो हमारे बुजुर्गाने दिन सारी सारी रातें इस तरह इबादतें करते थे। बाकी रात को खाली ये जो गप्पे मारते हैं ये रत जगह नहीं ठीक, ये तो कुत्ते भी जागते हैं, वो भी बो बो करते रहते रात भर। तो रात जागना कमाल नहीं है, वो तो कुत्तों को भी हासिल है। रात जागना, अल्लाह की इबादत में जागना, ये दर्जे की बात है, बड़े बड़े सवाब का काम है। जैसे अभी मदनी मुज़ाकरे में आप बैठे हैं और फिर खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होना है इंशाअल्लाह, तो उसमें भी अगर शरीक होने हैं आप, तो इस तरह मतलब ये, और सहरी की सुन्नत भी अदा करें आप कि कल वही रोज़ा रखूँगा, छठी शरीफ रजब शरीफ के रोज़े के भी अपने फ़ज़ाइल हैं, तो इस तरह ये रात आपकी इबादत में गुजरेगी। ये तो फजर के बाद फिर बयान वो तवील नहीं होता, मुख्तसर बयान इंशाअल्लाह होगा, तो फजर का बयान भी सुनिएगा, इशराक और चाश्त पढ़कर फिर सो जाओ, मदीने की गलियों में खो जाओ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बाबा जान, जो 10 बीबियों वाली कहानी जो घर में पढ़ाई जाती है, ये पढ़ाना कैसा? हाँ, जनाब सैयदा की कहानी, जज़ाकल्लाहु खैर। जनाब सैयदा की कहानी, 10 बीबियों की कहानी, शहजादे का सर, पता नहीं क्या क्या कहानियां, सब कहानियां ही हैं, तो ये ना पढ़ी जाए। उलमा इसकी मुमानत फरमाते हैं, और ये मन घड़त है, इनकी कोई सनद नहीं है, कोई एथेंटिक नहीं है, ये एथेंटिक बोलेंगे, मुस्तनद नहीं है, तो इसको ना पढ़ा जाए। इसके बदले इसकी जगह यासीन शरीफ पढ़े ना, दोनों के सफ़े तकरीबन पेज इतने इतने होते ही हैं, और वो यासीन शरीफ एक बार पढ़ेंगे तो 10 कुरान करीम ख़त्म का सवाब मिलेगा, तो हदीसों से साबित है। तो इसको यासीन शरीफ को, जिसका हदीसों से सवाब साबित अल्लाह का कलाम है, इसको इसके बजाय ये मन घड़त कहानियाँ पढ़ना, ये इंसाफ नहीं है, अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं है जी। बल्कि वो कहानियों में गैर शरई बातें भी हैं, मन घड़त तो फिर मन घड़त होती है। फिर इसमें बात, उसमें यहूदी के घर जाने का और लिखा हुआ है, बीबी फातिमा का माज़अल्लाह, जिनकी वसीयत ये थी कि पर्दा ऐसा हो कि कफन में लिपटी हुई लाश भी गैर मर्द ना देख पाए, रात में मुझे दफन करना। इसको ये मन गढ़त कहानी गढ़ने वाले नऊज़ बिल्लाह यहूदी के घर जाने का लिखा है, माज़अल्लाह। जनाजे में चादर भी, डोली जब आपको दिखाई गई कि इस तरह हबशा में देखा था कि जनाजे ले जाते हैं तो छुपी होती है और कफन में लिपटी हुई लाश नजर नहीं आती, तो बीबी फातिमा मुस्कुराई थी, और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद, इंतकाल मुबारक के बाद सिर्फ एक बार मुस्कुराई थी, और वो भी इसी मौके पर कि मुझे इस तरह लपेट कर भी ले जाया जा सकता है, लेकिन मौत कैसी याद थी इनको, और पर्दे का कैसा जबरदस्त मिजाज था। आज ये बीबी फातिमा की कहानियां पढ़ती हैं, बाकी बेपर्दगी भी इनकी उरूज बाम पर होती है, नऊज़ु बिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं अजमेर शरीफ से सदाकत अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल उर्से गरीब नवाज का मौका है। सुना है आपने भी गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दी है और यहाँ एक कलाम लिखा था, या ख्वाजा मेरी झोली भर दीजिए। अगर इस कलाम की चंद अशार आपकी मीठी मीठी आवाज़ से सुनने की सआदत हासिल हो जाए तो मदीना मदीना। अगर इस कलाम के अशार सुनने को मिल जाए तो अजमेर अजमेर। सवाल भी अजमेर से।
میں نے شاید 2 کلام لکھے تھے. میں نے 2 بار یاد پڑتا حاضری دی ہے. اجمیر کا سفر غالباً 2 بار ہوا ہے سفر الحمدللہ. میں ہوں سائل میں ہوں منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. ہاتھ بڑا کر ڈال دو ٹکڑا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے. میں نے بھی دامن ہے پسارا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. دے دو تم عطار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ. ہر سودی کا بجا دے ڈنکا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طیب اتاری کویت سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ دسترخوان پر شادی بیاہ میں اور گھر میں کھانا کھاتے وقت نیکی کی دعوت کس طرح دی جائے؟ کھانا کھاتے وقت باقاعدہ نیکی کی دعوت اور بیان اور دسترخوان پہ کھانا ہو تو بندہ سنے گا نہیں. سنے گا تو اندر اندر بپھرے گا بھی اور اس کو بالکل سمجھ بھی شاید پوری نہیں آئی ہے, ادھوری ادھوری آئی ہے. تو ہمارے کھانے کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت, اس طرح 3 انگلیوں سے لقمہ اٹھانا سنت انبیاء. یا واجدو کہیے ہر 2 ایک لقمے پر تو انشاءاللہ پیٹ میں نور پیدا ہوگا. تو اس طرح کی مطلب یہ کہ دانا گر جائے تو اٹھا کر کھا لیجئے, انگلیاں چاٹیے 3 بار, اول آخر ہاتھ دھونا, منہ دھونا. تو اس طرح کی نیکی کی دعوت تو دی جا سکتی ہے. باقی باقاعدہ آپ بولو کہ بیان کرو تو شاید لوگوں کو دل جمع ہی نہیں ہوگی, بلکہ وہ آپ سے ہو سکتا ہے ناراض ہو. اور شادی بیاہ میں تو آئٹم ایسی ہوتی ہے کہ جس نے پیٹ کے کفل مدینہ کی قسم کھائی وہ بھی شاید توڑ دے کہ یار کفارہ کسی کو پوچھ لیں گے, آج تو کھا ڈالو. تو موقع, ماحول اور لوگوں کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دینے میں ہی کامیابی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک پہ جو سوالات ہیں, محمد انس یہ لکھتے ہیں کہ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا اپنے والد صاحب کو نماز پڑھنے کا بول سکتے ہیں؟ عرض کر سکتے ہیں. صفدر نیاز سوال کر رہے ہیں کہ باب المدینہ میں ایک شاہراہ پر موٹر سائیکل کی چین میں برقع پھنس کر حادثے کا شکار ہونے والی خاتون کی ٹانگ ٹوٹ کر بالکل الگ ہو گئی, جبکہ سوار چھوٹی بچی موقع پر ہلاک ہوئی اور موٹر سائیکل سوار مرد بھی شدید زخمی ہو گیا. اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, تو اس بارے میں کچھ احتیاط کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ مدنی پھول بیان فرمائیں. برقع وغیرہ اس طرح سمیٹ لے کہ بے پردگی نہ ہو. یہ رسکی تو ہوتا ہے, یہ ہماری چادریں رسکی ہوتی ہیں. میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے, یہ دعوت اسلامی کا شاید 2 سال تھا. میں اسکوٹر پر دارالعلوم امجدیہ میں اعلی حضرت کے عرس میں حاضر ہوا تھا. وہاں سے واپسی پر ڈبل سواری پر آ رہا تھا, میں پیچھے بیٹھ کر اسلامی بھائی کی. میری چادر چین میں پھنس گئی اور اسکوٹر گری, میں بھی گرا. تو میرے پاؤں میں فریکچر تو ہوا لیکن چادر تو گلے میں تھی. اللہ نے بچایا کیسا کہ وہ چین میں اس طرح پھنسی کہ وہ چادر 2 ٹکڑے ہو گئی. اگر یہ 2 ٹکڑے نہ ہوتی تو شاید میں یہاں نہ ہوتا, کہ وہ گلا گھٹ جاتا نا. پریشر سے اسکوٹر گری تھی اور بس, اور مین روڈ پہ گری تھی. یہاں یہ بھی تھا کہ کوئی گاڑی چڑھ جاتی, لیکن اللہ نے کرم فرما دیا. بہت چوڑے روڈ پر بسیں اور جہاں چلتی ہیں, ریڈیو پاکستان جہاں ہے اس کے بالکل قریب میں مین روڈ پر, ایم اے جینا روڈ پر. اللہ نے بچا لیا, اس کا کرم ہو گیا الحمدللہ.
تو اب یہ کہ اس بیچاری کی قسمت کہ اس کی اس طرح کی ترکیب بنی کہ یہ اس طرح ترکیب میں اس کی بیچاری کی ٹانگ پوری ضائع ہو گئی اور اس کی بچی بیچاری کی انتقال کر گئی. اللہ پاک اگر یہ مسلمان ہیں تو ان سب کو بے حساب بخشے, زخموں ان کے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں. اللہ پاک کرم فرمائے, رحمت فرمائے. جو بھی موٹر سائیکل کے حادثے کا بھی جو جیسے بیان ہوا, اس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ کوئی احتیاطی تدابیر, تو پہلے بھی اس موضوع پر ہم بیان کر چکے ہیں مدنی مذاکرے میں. امیر سنت نے بھی کئی احتیاطیں بیان کی ہیں. نارملی یہ عموماً ان موٹر سائیکلوں میں حادثات ہوتے ہیں جن کا چین کور نہیں لگا ہوا ہوتا. موٹر سائیکل میں چین پر کور لگتا ہے اور یہ کور 200-250 روپے کا شاید مشکل سے یہ اتنے کا ہی آتا ہوگا. تو چین کور یا تو بچتے ہیں یا کوئی نکال لیتا ہے یا ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ ہوتا ہے. تو بڑی تعداد ہے جو چین کور نہیں لگاتی. چین کور نہ لگانے سے ایک تو یہ نقصان کہ نارملی یہ چین میں پھنستی ہے کوئی چادر یا کوئی برقع یا اس طرح کی چیز. جب چین گھومتی ہے تو وہ رک جاتی ہے, اٹک جاتی ہے, ٹائر رک گیا اور موٹر سائیکل گر جاتی ہے اور اس سے یہ بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. تو لازمی طور پر اپنی موٹر سائیکل میں چین کور لگائیں. اور اس سے چین کور نہ لگانے سے کوئی نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے جو بھی پیسنجر ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں, کیونکہ چین پر گریس یا اس طرح کی چیزیں لگی ہوتی ہیں جس سے اس کا پاجامہ یا جو بھی اسے کپڑا پہنا ہے وہ کالا ہو جانے کا اس میں اندیشہ رہتا ہے. تو ایک تو یہ لگائیں, چین کور بھی لگائیں, اور یہ اس سے یہ احتیاطیں بھی ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ وہ سمیٹ لیں, اور جب اسلام میں بیٹھتے ہیں تو اپنی چادروں کو دیکھ لیں, کیونکہ بعض اوقات بیٹھتے تو سمجھ نہیں پڑتی کہ چادر کا ایک حصہ نیچے زیادہ لٹک جاتا ہے. تو تھوڑی احتیاط کریں گے, جلد بازی میں نہ بیٹھیں, بیٹھ کر پہلے اپنی پوزیشن کو سیٹ کریں, اس کے بعد موٹر سائیکل چلائیں. خواب چلا رہے ہیں یا پیچھے بیٹھے ہیں تو پہلے یہ احتیاط کر لیا کریں. گلے میں چادر وغیرہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. چادر ایسے موقع پر گلے میں سے نکال لینی چاہیے, گود میں رکھ لیں چادر اور کسی طرح محفوظ کر لیں. آپ بغیر چادر کے اسکوٹر پہ بیٹھیں گے تو پھر وہ, ورنہ وہ چادر کو آپ سمیٹ بھی لیں گے تو ہوا سے اڑتی ہے, موقع بموقع آدمی اونچا نیچا ہوتا ہے, اسپیڈ بریکر آتے ہیں, یہ چھوٹ سکتے ہیں اور آپ کی توجہ ہٹ گئی اور یہ اگر کہیں پھنسی تو گئے کام سے. برقعے والی پیچھے جو بیٹھے وہ بھی چادر اتار کر اس کو بھی مطلب یعنی کہ گود میں رکھ لے. ٹھیک ہے. سائیکل میں بھی احتیاطیں مفید ہیں. سائیکل کی چین جو ہے نا اس کا بھی کور ہو تو مفید ہے, جی, ورنہ اس میں بھی پھنس سکتی ہے چادر اور کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اسلامی بہنیں بعض ایسی ہوتی ہے جو برقع نہیں پہنتی, وہ لمبی چادر پہن کر اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپتی ہے, تو یہ بھی اس کے بھی پھنسنے کے پورے چانسز ہوتے ہیں. تو چادر کو یوں سمیٹ کر بیٹھیں کہ وہ ٹائر میں یا چین میں نہ آئے, تو یہ لازمی ہے. البتہ یہ اپنے آپ کو ڈھانپے ضرور, کیونکہ موٹر سائیکل پہ بے پردگی کے مواقع بڑھ جاتے ہیں, بے پردگی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی توجہ دلائی تھی کہ آج کل عورتوں کے جو لباس ہیں نا, یہ مطلب کہ وہ پہلے جیسے کہ کرتا شلوار وغیرہ جیسے ان کا چلتا تھا, اب شلواریں جو ہے نا وہ بدل کر وہ ان کی کیا ان کو ٹائٹس بولتے ہیں, بالکل چپکی ہوئی ان کے وہ کپڑے ہوتے ہیں. تو اب ایسے میں اور پھر ان کے بعض اوقات کپڑے مطلب نہیں, انتہائی غیر مہذب اور بعض صورتوں میں غیر شرعی لباس پہنتی ہیں یہ. تو ایسے میں اگر یہ اوپر برقع ہوتا ہے یا عبایا جس کو ہم بولتے ہیں, اس کے ہونے سے بھی ایک اچھا خاصا پردہ ہو جاتا ہے. تو مہربانی کر کے اس طرح اپنے آپ کو بے پردگی سے بچائیں, پردہ بھی کریں اور اپنی عزت کو بھی بچائیں, اپنی جان کو بھی بچائیں اور لوگوں کو بد نگاہی سے بھی بچائیں. اللہ نے چاہا تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ SMS جو مدنی مذاکرے میں سوالات کا سلسلہ ہے,
ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں دانت لگواتا ہے تو کیا اس کے مرنے کے بعد وہ دانت اس کے ساتھ دفن ہوں گے یا نہیں؟ تجہیز و تکفین کا طریقہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. اس سے ایک سوال اور اس کا جواب عرض کرتا ہوں. غسل دینے کے دوران میت کے منہ میں نقلی بتیسی ہو، نقلی بتیسی یعنی وہی کہ نقلی سارے دانت ہی نقلی ہوں، سونے کا دانت، نقلی آنکھ یا لینس وغیرہ نظر کے ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اس طرح کی مصنوعی اشیاء یعنی آرٹیفیشل چیزیں اگر بآسانی جدا کر سکتے ہیں کہ میت کو تکلیف نہ پہنچے تو اب جدا کرنے کی اجازت ہے، اور اگر میت کو تکلیف ہوگی تو نہیں. کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ کل میں اسلام آباد G11 فیضان مدینہ مدنی مرکز میں حاضر تھا. جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام پنڈی اور اسلام آباد کے جمع تھے. الحمدللہ امامت کورس سمیت 269 طلباء کرام نے اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے پیش کیا. اور الحمدللہ 30 ناظمین اور قاری صاحبان نے 12 ماہ کے لیے پیش کیا اپنے آپ کو. سبحان اللہ. 15 جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور ناظمین نے اپنے آپ کو پیش کیا. عرض یہ کرنا ہے کہ وہ طلباء کرام جامعۃ المدینہ کے جو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم درس نظامی کرنے کے بعد 12 ماہ کا سفر کریں گے، ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان و ناظمین، جامعۃ المدینہ کے مدرسین و ناظمین 12 ماہ کا سفر کریں، اس بارے میں آپ کا ذہن کیا ہے؟ یہ جو فرق کہتے ہیں کہ ہم 12 ماہ کے بعد کریں گے، وہ درس نظامی کی تکمیل کے بعد، تو یہ اس کی صورتیں معلوم ہوتی. ہو سکتا ہے کوئی یوں کہتا ہو ٹالنے کے لیے ابھی تو ٹال دو، تب تو جھوٹ اور دھوکہ ہوگا، گناہ گار ہوگا، جبکہ نیت یہ کہ نہیں کرے گا. اب دوسرے یہ کہ نیت ہے کہ کروں گا، تو وہ بولتے ہیں نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں نیکی جلدی کر لے، نیکی میں جلدی چاہیے ہے اس مضمون کی حدیث پاک. تو آپ بولیں گے پڑھنا بھی نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی نیکی ہے، لیکن آپ کی اپنی پڑھائی مرحبا وہ بھی ہونی چاہیے. لیکن 12 ماہ میں آپ کا دل کھلے گا، عوام کے ساتھ آپ مدنی کام کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، آپ کو وہ باتیں سیکھنے کو ملیں گی جو درس نظامی کے کورس میں نہیں ہوتی. پھر عاشقان رسول کی صحبت ملے گی، عمل کرنے کا جذبہ ملے گا، اور نیکی اور دل میں مطلب خوف خدا، پھر وہ حیا اور کیا کیا باطنیات آپ کو حاصل ہوں گی. باطنی امراض سے بھی انشاءاللہ وہ دوری ہوگی، اور منجیات باطنی بھی تو مطلب بہت ساری باتیں ہیں نا جن کا سیکھنا ضروری ہے، ان کا وہ درس نظامی میں نہیں سکھائی جاتی. تو یہ مدنی قافلہ اگر 12 ماہ کا جس نے جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کیا، جیسا ہماری مجلس جس طرح مدنی پھول دیتی ہے اس کے مطابق، تو اس میں انشاءاللہ پوری چینجز آئے گی. بعضوں میں نہیں آتی چینجز، میں دیکھتا ہوں ان کو ویسے کہ ویسے ہوتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں بس ایسے ہی. تو وہ اس کا مطلب کہ اس نے شاید وہ جدول کی پابندی نہیں کی ہے. تو اس لیے 12 ماہ سفر تو سب کو کرنا چاہیے. درس نظامی کے بعد پہلے جب ہم نے شروع یہ طلبہ میں 12 ماہ کی آواز دی تو شاید 2 تیار ہو گئے درس نظامی جنہوں نے کر لیا تھا 12 ماہ کے لیے، وہ سفر کیا انہوں نے، شاید 2 ہی تھے، یہ پتہ نہیں 3 تھے. تو درس نظامی والوں پر ہم نے کوشش کی تو ہم ناکام ہو گئے، یہ ہاتھ میں نہیں آتے. درس نظامی کے بعد تو یہ چلے جائیں گے، کوئی اپنے گاؤں چلا جائے گا، کوئی شہر چلا جائے گا، وہاں کہاں یہ ہاتھ میں آئے گا. تو پھر گھر والے بولیں گے کما کے لاؤ.
پھر شادی کا اس کو وہ دیں گے کہ تم ذرا اپنی نوکری تو کرو، دھندا ترکیب بناؤ، تمہاری شادی کروانی ہے، اب کیا ماہ 12 ماہ اور کیسے 12 ماہ؟ تو یہ سارے پھر ٹینشن آ جائے گا گھر کے کام کاج کا اور اس طرح کا. تو عہد طالب علم میں عموماً ٹینشن فری ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ 12 ماہ کا سفر جو ہے نا، یہ طالب علم کے لیے آسان ہے، درس نظامی کرنے کے بعد دشوار ہے. تجربہ، یہی تجربہ سامنے آئے کہ ہم ناکام تھے اس میں، طلباء پر کوششیں کی تو کامیابی ہوئی الحمدللہ. اور ابھی بھی آپ نے سنا 269 طلباء کرام، جن میں اساتذہ کرام و ناظمین بھی شاید 30 ناظمین، اور اب یہ پورا جو فگر ہے نا جتنا، یہ سب سفر 12 ماہ کا کر لیں تو واقعی کرشمے سے کم نہیں ہے. ان میں ہوتا کیا، کسی کی ماں ماننے ہوگی، کسی کا باپ رکاوٹ بنے گا، کسی کا نفس رکاوٹ بنتا ہے، تو یوں اس میں کچھ لوگ، کچھ نہ کچھ افراد ڈراپ ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ کوئی بھی ڈراپ نہ ہو، یعنی کہ اس سے مطلب خارج نہ ہو، بلکہ سب کے سب سفر کریں، اور اتنے اور یہ تیار کرنے میں خود ہی انفرادی کوشش کر کے تیار کریں. لیکن جو بھی سفر کریں گے ان کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ جدول کی پابندی کیجیے گا، تو آپ سیکھنے سکھانے کا جو بھی عمل ہے اس میں کامیاب ہوں گے، ورنہ گھوم گھام کے آ جائیں گے تو پھر وہ بات نہیں بنے گی. اور مزید جو طلباء کرام سستیاں کرتے ہیں، کوئی بولتے ہیں میں 7ویں درجے کے بعد جاؤں گا، کوئی بولیں گے 5ویں درجے کا، تو یہ اس طرح کا نہ کریں. آپ یعنی کہ ویسے تو بولتے ہیں کہ وہ جان بھی قربان ہے، لبیک، تو یہاں بھی بولو نا ٹائم قربان ہے، ٹائم کی بات نہیں کرو. تو ہمت کریں سارے طلباء کرام جن کو مجلس اجازت دے، تو وہ 12 ماہ کا سفر اپنے طالب علمی کے دور میں کر جائیں. بعد میں درس نظامی کے بعد بہت مشکل ہے. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ جیسے بھی آپ نے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے لیے نگران پاک کابینہ کے سوال کے جواب میں مدنی پھول دیے، تو ان کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ناظمین اور جو اساتذہ کرام ہیں ان کے تعلق سے آپ کے کیا مدنی سوچ ہے، وہ بھی آپ کچھ عنایت فرما دیں. میری سوچ تو پرانی ہوگی کہ ہر استاد ہو وہی جس نے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا ہو، تاکہ وہ دعوت اسلامی کو بھی سمجھا ہوا ہو. ورنہ وہ طالب علم کچھ کہے گا، استاد کچھ کہے گا، تو یوں پھر ذہنی ہم آہنگی کا فقدان بھی رہے گا. اور چونکہ بعض اساتذہ کی شکایتیں پہلے تو ملتی تھی، اب تو سنا نہیں ہے کہ طلبا ہم ذہن بناتے تھے مدنی کام ہوگا، اور اساتذہ بعض اوقات کہتے تھے کہ پہلے پڑھ لو بعد میں مدنی کام کرنا. تو یوں مزہ نہیں آتا تھا. پھر ہم نے بڑا ان استادوں کا رد کیا، اور جن کا پتہ چلتا ہوگا ان کو بھی ہمارے ذمہ داران سمجھاتے ہوں گے، ذہن سازی کرتے ہوں گے، یا بعض کو ہو سکتا ہے چھٹی بھی کروانی پڑی ہو، تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کا مخالف دعوت اسلامی کے جامعہ میں رہ نہیں سکتا نا، تو ترکیب بن نہیں سکتی. تو یہ دعوت اسلامی کی مخالفت ہے کہ دعوت اسلامی کہتی ہے کہ 12 ماہ کا سفر کرو، اور استاد ذہن اس کو ہم اپنے اس میں ذہن خراب کرتا ہے کہ نہیں 12 ماہ میں سفر نہیں کرو، پہلے پڑھ لو. اور پتہ بعد میں درس نظامی کے بعد تو کیا تو استاد کا ذہن نہیں ہے. تو اب ایسی شکایتیں فی الحال تو ایک عرصے سے میں نے نہیں سنی، بلکہ ماشاءاللہ ایک سے ایک استاد اب تو اس سے کہ خود 12 ماہ کے لیے تیار کرتے ہیں، طلباء کرام کو ذہن دیتے ہیں، مدنی کاموں کا ذہن دیتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے، بڑا انقلاب آ گیا ہے. اب تو ہمارے جامعۃ المدینہ میں شروع میں تو ہوتا ہے ایسے مسائل، آہستہ آہستہ الحمدللہ ذہن بن گئے. اب بھی کوئی ہو تو ان کا بھی ذہن بنایا جائے. یو کے سے ایک مدنی قافلہ 12 ماہ کا جو طلباء کرام کا آیا تھا، تو استاد صاحب کی بھی اس میں شمولیت تھی اس کو تیار کرنے کے تعلق سے. استاد کی شمولیت کا مجھے تو مین وہی لگ رہے تھے. استاد جیسے پاورفل تھے مدنی کاموں کے حوالے سے، دعوت اسلامی کے حوالے سے، مجھے تو وہی مائی باپ لگ رہے تھے کہ بالکل مدنی کاموں کا جو منجاؤ ایسا ہی ہوتا نا، ایسے استاد ایسے ہیں ہمارے وہ استاد. یہاں بھی ماشاءاللہ نظر آتے ہیں کوئی جو بڑا مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. ان کی ذمہ داریاں بھی تنظیمی ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے. تو بہرحال جن اساتذہ کرام نے اب تک 12 ماہ کا سفر نہیں کیا وہ بھی ہمت کریں اور
12 माह का सफ़र मदनी काफिले में ज़रूर इख्तियार फरमाएं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह ये आलमी अभी हमने जो जामिअतुल मदीना के तलबा किराम और मुख्तलिफ कोर्सेज़ के इस्लामी भाइयों के हवाले से जो हमने सुना कि माशाअल्लाह हाथों हाथ ये 269 की तादाद 12 माह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अमीर अहले सुन्नत का एक दिया हुआ एक मकसद कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, ये इसका एक अमली मुजाहरा होता है। और हर इस्लामी भाई को चाहिए कि ज़िंदगी में यकमुश 12 माह, हर 12 माह में 1 माह और हर महीने कम अज़ कम 3 दिन के मदनी काफ़िले में ये आशिकान रसूल के साथ सफ़र करे। और आज जैसे बाबुल मदीना में भी और कई शहरों में 23 मार्च की छुट्टी भी है, तो 23, 24, 25 इनमें 2 छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ार इस्लाम भाई 3 दिन के मदनी काफ़िले में भी सफ़र कर रहे हैं। फैज़ान मदीना से भी मदनी मुज़ाकरे के साथ ही ये मदनी काफ़िले जो दूर शहरों में जा रहे हैं वो आज रात ही अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी काफ़िले सफ़र कर रहे हैं। इसमें मदनी इल्तिजा ये है कि जैसा अमीर अहले सुन्नत ने मदनी काफ़िलों के हवाले से इरशाद फरमाया, तो कुछ बाद वक़्त मदारिसुल मदीना या जामिअतुल मदीना या दारुल मदीना इस तरह के जो हमारे इदारे हैं इनमें मजालिस की तरफ से कभी कभी कोई ऐसी कुछ कोर्स करवाना होता है या कोई मुदर्रिसिन के या असातिज़ा कराम के दीगर कोई इस तरह के मामलात होते हैं, तो मजलिस की तरफ से कुछ ना कुछ इसमें रद्दो बदल या इसमें कोई कमी बेशी की जाती है। तो इन इदारों से वाबस्ता जो इस्लामी भाई होते हैं इन्हें चाहिए कि उसमें जो मजलिस की तरफ से जो इसमें जो कमी बेशी की जाती है उस मजलिस के जो मामलात होते हैं इन्हें फॉलो भी करने की कोशिश किया करें ताकि इन निज़ामों को भी मजलिस के तहत असर अंदाज से चलाने में हमें कामयाबी मिलती रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बज़रिए वेबसाइट लाइव चैट पर जो सवालात आते हैं, एजाज हुसैन अत्तारी फैज़ाबाद हिंद से, अगर घर में किसी का इंतकाल हो गया हो तो 40वें से पहले घर में शादी हो सकती है या नहीं? 3 दिन सोग के हैं शरअन, तो 3 दिन के बाद शादी की तकरीब हो सकती है। औरत के लिए इद्दत 4 माह 10 दिन है, वो तो बीवी के लिए शौहर की मौत पर है। बाकी और मामलात में वो 3 दिन सोग के हैं। ये बीवी के लिए इद्दत जो होगी वो 4 माह 10 दिन, ये उस औरत के लिए कि जो हामिला ना हो, और अगर वो हामिला थी तो उसका शौहर फौत हुआ तो इसकी इद्दत वज़े हमल होगी, यानी जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो इद्दत इसकी ख़त्म हो जाएगी। चाहे 1 दिन में बच्चा पैदा हो, चाहे 8 महीने के बाद पैदा हो, चाहे 9 महीने में, तो जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा वो इद्दत में रहेगी। जज़ाकल्लाह। अगर कोई औरत उस खानदान में इद्दत में बैठी भी है तब भी मतलब शादी तो हो सकती है ना दूसरों की आपस में, तो उनके लिए तो सोग नहीं है ना। स्पेशल ट्रेन आई है, स्पेशल तैयारा हवाई जहाज का भी कुछ जी उसमें भी कहा था किसी ने, वो भी आया हुआ है जी माशाअल्लाह। कुछ तो सो गए होंगे थके आ रहे, मगर अक्सरियत लगता जाग रहे हैं। हवाई जाग रहे हैं ना मेहरवी काबीनात वाले, माशाअल्लाह। आज इनके निगरान ने आते ही 1-2 ऐसे मदनी हल्के लगाए जिसमें आज रात की जो आज तो ईद रात है ना, आज कल देखो जागते कि नहीं जागते। कल तो गरीब नवाज की छठी है ना, कल तो ईद रात है। आज खुशी वो उर्फन ईद रात। कल हमारी हमारे वलियों के सरदार ख्वाजा ख्वाजगान की उर्स शरीफ की रात है, छठी रात। तो अजमेर शरीफ का जो मज़ार है ना, इसकी जो रौनक है ना, ये बहुत कम मज़ारों में से रौनक होती होगी। और गरीब नवाज का कमाल ये है कि क्या हिंदू क्या सिख, हाँ इनको ये लोग भी मानते होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह कमाल है, कमाल। यानी सुल्तानुल हिंद है ये। किसी इंग्रेज मौर्रिख का कहीं पढ़ा था मेरा ख्याल है मैंने कि एक इंग्रेज मौर्रिख गया होगा अजमेर शरीफ, तो वो ये लोग भी जो गैर मुस्लिम बाज इस तरह जाते हैं कि वैसे ही मालूमात के लिए कि ये क्या करते हैं लोग, तो वहाँ उसने रौनक देखी होगी और लोगों के एहसासात देखे होंगे, तो उसने ये अपने तसव्वुरात दिए
کہ ہندوستان پر ایک معاذ اللہ اس نے مردہ لکھا تھا، یعنی ایک ایسا شخص جو دنیا میں برسوں، ہزاروں، سینکڑوں برس ہو گئے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ شخص آج بھی ہندوستان میں حکومت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خواجہ دلوں کے راجا ہیں۔ کیا بات! یہ ہے اپنے غلامی مصطفیٰ کی کرسی۔ کرسیوں کے دن آ رہے ہیں، مارا ماری کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اصل کرسی تو غلامی مصطفیٰ کی کرسی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں ہلتی ہو۔ الحمدللہ۔ اب پھر کل تو یہاں آئیں گے تو خواجہ صاحب کا لنگر بھی تو ہے نا، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ آئے یہاں باب المدینہ والے جو آج موجود بھی ہیں اور کل بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی لے آئیں یہاں پر، فیضان مدینہ آ جائیں۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احسن خان ہیں، یہ لائیو چیٹ پر انہوں نے سوال بھیجا ہے اندور سے، ہند۔ کبوتر یا کسی اور پرندے کو پالا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی باڈی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اس کی باڈی پھینک دی جائے گی، اور کیا کریں گے اس کو تھوڑی اس کا جنازہ پڑھیں گے بھائی، کندھا دیں گے اس کو۔ اب مردار ہے، اب اس کو کھا بھی نہیں سکتے نا، حرام ہے کھانا۔ گھر میں رکھیں گے، آبادی میں رکھیں گے تو گلے گا، سڑے گا، پھٹے گا، جراثیم ہوں گے، بدبو ہوگی۔ اس کو پھینکنا ہی ہے، اور کوئی کرنا بھی کچھ نہیں ہے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ دفن کریں گے تو جتنے کا کبوتر تھا اس سے زیادہ خرچہ ہو جائے گا شاید۔ نہ شریعت نے اس کا حکم دیا کہ اس کے مزار بناؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احترام مسجد کے متعلق 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اثناء قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ حدیث مکمل ہوئی۔ اب مدنی پھول، ہاں ضرورت مسکرانے میں حرج نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے۔ نمبر 2، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں اور کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے۔ نمبر 3، مسجد میں گیس خارج کرنا منع ہے۔ نمبر 4، مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے۔ نمبر 5، فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپ پر جیب میں رکھ لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ نمبر 6، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں۔
نیز استنجا کھانے کے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے چپل مت پہنیے. اس کے سوال سے بھی بچیے. نمبر 7، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. نمبر 8، اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. نمبر 9، مسجد کے دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے، بلکہ ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیے. نمبر 10، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے. نمبر 11، مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو. نمبر 12، اتنی بلند آواز سے تلاوت و نعت و اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے گناہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جامعۃ المدینہ والے اتنی محنت سے خوبصورت وہ بنا کے لائے پلیٹ کارڈ، ان کے مجھے دکھائے نہیں ہے، ان کا دل ٹوٹ گیا. مدرسۃ المدینہ والے موجود ہیں یا کیا؟ مدرسۃ المدینہ کا تو آج کچھ پتہ نہیں چلا ہے، ورنہ ہوتے تو ابھی تو ماشاء اللہ مدنی رسائل کا مطالعہ جاری رہے گا انشاءاللہ. مرشدی عطار نور کی برسات ماشاء اللہ بنا کر بھی ہے، خوبصورت لائے بیچارے. نور کی برسات ہو، میرے لیے دعا ہے خدا. سبحان اللہ. یا مرشد میری جھولی بھر دو. اب یہ میں کیسے پڑھوں؟ پہلے تو عابد باپو کچھ باپا یوں مطلب کہ آپ یوں یہ سامنے ہو تو نہیں، اپنے مرشد کا کوئی آپ تصور کر لو. باپو مائک ریڈی آپ کا؟ سوشل میڈیا والوں کو کون سمجھائے گا؟ آپ سمجھا پڑھا کریں گے. یہ تو واٹیج دیکھتے ہوئے کوئی کام ملے گا؟ اپنے وہ نعرے خود ہی لگاتا ہے. شورا کے نگران پر نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. سب پورے ہوئے ماشاء اللہ. چلو بھائی آپ بھی خوش ہو جاؤ. اب خوشی خوشی 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کے لیے اپنے نام لکھوا دو مدنی تربیت گاہ پر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یا رب المصطفیٰ، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے کرم کے شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما.
بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، امام اہل سنت، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص 23، 24، 25 اور 6 رجب سے ہونے والے فیضان نماز کورس میں شامل عاشقان رسول. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. آج شب جمعہ ہے، یا اللہ اس رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما. ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کر، خطاؤں کو معاف کر، لغزشوں کو معاف کر، بے باکیوں کو معاف کر. اے کریم اپنے کرم کے صدقے ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے. یا اللہ ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، متقی بنا، سچا عاشق رسول بنا. دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، عبادت کا شوق، تلاوت کا شوق، ذکر و اذکار کا شوق ہمیں نصیب فرما دے. عبادت گزاروں کا واسطہ سجدوں کی لذتیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں سارے مریضوں کو اچھا کر دے. جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مریض حاضر ہیں، مدنی چینل پر ہیں یا ان کے نمائندے ہیں، یا اللہ سارے مریضوں کو اچھا کر دے. سب کے دکھ درد غم سب دور کر دے. کاروباری مشکلات آسان فرما، نوکریوں کے مسائل آسان فرما، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا. مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، ناچاکیاں دور ہو جائیں. خواجہ غریب نواز کا واسطہ ہمارے دسترخوانوں کو وسعت نصیب فرما. خواجہ غریب نواز کا واسطہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ہمارے بچے بچے کو نمازی بنا دے. یا اللہ خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں سلامتی نصیب فرما. مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے پیارے غریب نواز کا واسطہ ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. گناہوں سے کرارا میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کرارا میں کروں گا یا رب.
النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی تاجدار حرم اے شہنشاہی تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی کوئی حسین اول پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں کوئی حسین اول پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام السلام یا نبی 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ یا خدا میرے
रख, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को आबाद रख। या खुदा, या खुदा, या खुदा मेरे अतार को शाद रख। हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा, से बचा इनको। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खज़ीना, अखलाक का, तहजीब का, तरीक़त का खज़ीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।